جس چاپ غریبوں کی جس چاپ غریبوں کی تقدیر سنورتی ہے جس چاپ غریبوں کی تقدیر سنورتی ہے جس جا پہ غریبوں کی جس جا پہ غریبوں کی تقدیر سنورتی ہے تقدیر سنورتی ہے اجمیر مقدس کی دھرتی بھی وہ دھرتی ہے اجمیر مقدس کی دھرتی بھی وہ دھرتی ہے جس جا پہ غریبوں کی تقدیر سنورتی ہے اور حضرات شعر سماعت فرمائیں آپ کے یہاں برسات ہوتی ہے نا برسات ہوتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے آپ نے چھو لیا چھو لیا ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے بڑا پرکیف بڑا دل کو لبھانے والا جسم کو بھی ٹھنڈک دیتا ہے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک اور سرور دیتا ہے وہ منظر آپ اپنی نظروں میں رکھیں شعر سماعت فرمائیں اجمیر مقدس کی دھرتی بھی وہ دھرتی ہے اور وہ موسم جو رہتا ہے وہ 12 مہینے تو رہتا نہیں 10 دن کے لیے آتا ہے 15 دن کے لیے آتا ہے 1 مہینے کے لیے آتا ہے 1.5 مہینے کے لیے آتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں مگر شعر سماعت فرمائیں کہ ساون کی فضا دیکھی بھادوں کا سما دیکھا ساون کی فضا دیکھی بھادوں کا سما دیکھا بھادوں کا سما دیکھا ہر دم تیرے روزے پر یا غریب نواز ہر دم تیرے روزے پر رحمت یوں برستی ہے ہر دم تیرے روزے پر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری فیضان غریب نواز فیضان غریب نواز جشن حضور سلطان الہند حضور خطیب اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت ساون کی فضا دیکھی بھادوں کا سما دیکھا
رحمت یوں برستی ہے ہر دم تیرے روزے پر رحمت یوں برستی ہے اجمیر مقدس کی دھرتی بھی وہ دھرتی ہے شیر سماعت فرمائیں کہ طوفان حوادث میں یا خواجہ کے کہنے سے طوفان حوادث میں یا خواجہ کے کہنے سے یا خواجہ کے کہنے سے ڈوبی ہوئی کشتی بھی پل بھر میں ابلتی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی پل بھر میں ابھرتی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی پل بھر میں ابھرتی ہے مقطع سماعت فرمائیں وقت کافی ہو گیا 12:30 بجنے والے ہیں مقطع بطور خاص کہ یہ بھی تو کرم مجھ پر خواجہ قدیری ہے یہ بھی تو کرم مجھ پر خواجہ قدیری ہے خواجہ قدیری ہے باطل کی جماعت جو اب نام سے ڈرتی ہے باطل کی جماعت جو اب نام سے ڈرتی ہے باطل کی جماعت جو اب نام سے ڈرتی ہے اجمیر مقدس کی دھرتی وہ دھرتی ہے درود پاک پڑھیں سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك أبصرني يا رسول الله یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات یہ ہندوستان اور یہ ہندوستان والے جن دو بزرگوں کے احسان مند ہیں وہ دو بزرگ وہ دو شخصیات کہ جن کی بدولت آج ہندوستان میں اسلام اتنا چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے اس میں ایک نام ہے سرکار مدار العالمین زندہ شامدار مکن پوری کا
اور دوسرا نام ہے سرکار غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم اس ذات گرامی کا ذکر کریں گے۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تجارت کرنے نہیں، شادی کرنے نہیں، دعوت کھانے نہیں، آئے تھے اسلام کا، سچائی کا، حقانیت کا پیغام دینے کے لیے۔ آپ ایک سلسلہ جوڑیں، سرکار غریب نواز آل رسول ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں سرکار غریب نواز آئے دین پھیلانے، سرکار مدار پاک آئے دین پھیلانے، اور یہ سنت ہے ان کے بابا جان سرکار امام عالی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آل رسول کا کام رہا ہے، دین پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا خاندان چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنے عزیز و اقربا چھوڑنا، اپنا ماحول چھوڑنا، اپنا ہمنوا چھوڑنا اور دین کے لیے نکل جانا، یہی کام کربلا والوں نے کیا، یہی کام سرکار غریب نواز نے کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، معین الدین جاؤ ہندوستان جا کر اسلام پھیلاؤ۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، لشکر ساتھ نہیں لیا، کوئی جماعت ساتھ نہیں لی، کوئی فوج ساتھ میں نہیں لائے۔ کون آیا ساتھ میں؟ اکیلے آئے اور اپنا ایک مرید ساتھ لے کر آئے۔ فوج ساتھ میں نہیں، لشکر ساتھ میں نہیں، کوئی جماعت ساتھ میں نہیں، کوئی پروپیگنڈا منتری ساتھ میں نہیں، کچھ نہیں، نہ مال ساتھ میں ہے، نہ دولت ساتھ میں ہے، کچھ نہیں۔ سرکار غریب نواز آئے، ساتھ میں خادم، ایک مرید، ایک خلیفہ، صرف ایک، اور وہ کون تھے؟ وہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی وہی ساتھ میں آئے۔ سرکار غریب نواز بھی سنجر کے تھے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی سنجر کے تھے، یہ چشت کے نہیں تھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے نام کے ساتھ جو چشتی لگتا ہے تو یہ چشت کے رہنے والے تھے، نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے 5ویں دادا یا چوتھے دادا وہ چشت کے رہنے والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کے چوتھے یا 5ویں دادا وہ چشت کے رہنے والے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں آنا جانا تھا، آپ کو وہ نام پسند آیا اور آپ کے نام کے ساتھ وہاں سے چشتی جڑ گیا۔ آپ چشت کے رہنے والے نہیں تھے، آپ چشت میں پیدا نہیں ہوئے،
آپ سنجر میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر معین الدین حسن سنجری لکھا ہوا ہے. آپ سنجر کے ہیں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی سنجر کے. سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا قطب الدین ہمیں دربار رسالت سے یہ حکم ملا ہے کہ معین الدین ہندوستان جاؤ، اسلام پھیلاؤ. ہندوستان جا رہے ہیں ہم. سرکار مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ میں بھی چلوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دین پھیلانے جا رہے ہیں؟ دعوت میں تو جا نہیں رہے، شادی میں تو جا نہیں رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے حالات ملیں گے، کیسا ماحول ملے گا. ہم فارسی بولنے والے ہندوستان جا رہے ہیں، وہاں پر ہندی بولنے والے، اور یہ تو ہندی آج بولی جاتی ہے، اس زمانے میں تو سنسکرت بولنے والے. ماحول الگ ہے، حالات الگ ہیں، لوگ الگ ہیں، مانسکتا الگ ہے، سوچ الگ ہے، عادتیں الگ ہیں، ماحول کھانا پینا الگ ہے، موسم الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. قطب الدین چل پاؤ گے ساتھ میں؟ فرمایا حضور آپ سے مرید ہوئے ہیں، آپ سے بیعت ہوئے ہیں، آپ کے دستے کرم کو تھاما ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں پر بیچ دیا. سرکار جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. جو آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو آپ کو ملے گا وہ ہمیں ملے گا. جو آپ محنت کریں گے ہم بھی ساتھ میں لگ جائیں گے. آپ کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. سرکار چلیں گے ساتھ میں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اکیلے، ساتھ میں ایک مرید، ایک خادم، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اب آنے کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ سوچ رہے ہوگے میں آپ کو اونٹوں والا پورا واقعہ سناؤں. بالکل بھی نہیں سناؤں گا، مجھ سے زیادہ تو آپ کو یاد ہوگا. ہر بچے کو معلوم ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آ کر پنگا لیا تو راجا سے. واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ضرورت کیا تھی وہاں بیٹھنے کی. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کہاں بیٹھے، مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں بیٹھے کیوں؟ آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں کا ماحول دیکھ لیجئے، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہ جگہ الگ ہوتی ہے. جہاں پر ہم اپنے بھینسیں باندھتے ہیں، جہاں پر بکرے بکریاں باندھتے ہیں، وہ جگہ الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ الگ ہوتی ہے. اچھا کتنا جہاں پر آپ اپنی بھینسیں باندھو، جہاں پر بکریاں باندھو، جہاں پر بکرے باندھو. ہمارے مبین بھائی کے تو کئی بکرے بنتے ہیں، بڑا شوق ہے ان کو. ابھی ایک ہی ہے، اس کی بھی شادی کرا دو تو اکیلا کر دو. جہاں جانور بنتے ہوں، بھینس بنتی ہو، بکرے بنتے ہوں، بکریاں بنتی ہوں، آپ کتنا بھی دھو لو اسے، کتنا بھی صاف کر لو اس جگہ کو، مگر وہ جگہ بتائے گی ضرور کہ میرے پاس بکریاں بنتی ہیں. کتنا بھی دھو لو، مگر وہاں جو رنگت ہوتی ہے نا وہ نہیں جاتی آسانی سے. جو وہاں بدبو ہوتی ہے وہ نہیں جاتی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے جانور ہوتے ہیں، چاہے بکرا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، کٹرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، یہ جہاں بنتے ہیں جتنی بدبو ان کی ہوتی ہے نا، اونٹ کی بننے کی جگہ پر اس کی ڈبل بدبو ہوتی ہے. اونٹ جہاں پر رہتا ہے، جہاں گندگی کرتا ہے، وہاں ڈبل ہوتی ہے، ڈبل.
ہم نے دیکھا ہے جہاں پر جانور بنتے ہوں وہ جگہ الگ طرح کی ہوتی ہے، وہاں کا ماحول الگ طرح کا ہوتا ہے، وہاں کی بدبو الگ طرح کی ہوتی ہے۔ انسان وہاں نہیں بیٹھتے، انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، جانوروں کے باندھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ انسان جانور کی جگہ جا کر نہیں بیٹھتا، اور جانور اگر انسان کے بیٹھنے کی جگہ آ جائے تو اسے فوراً پکڑ کر اپنی جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ یا غریب نواز، آپ ہندوستان آئے، سبحان اللہ، آپ اجمیر شریف پہنچ گئے، سبحان اللہ، یا غریب نواز پورے اجمیر میں آپ کو کوئی جگہ ہی نہ ملی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آج اجمیر شریف میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، روڈ بہت تنگ ہیں، جگہ مل جاتی ہے، تھوڑی مشکل سے ملتی ہے مگر مل جاتی ہے، وہ بھی رہنے کی، بیٹھنے کی تو آج بھی کتنی جگہ لے لو، جہاں جائے وہاں بیٹھ جاؤ، اتنی جگہ۔ آج اتنی عمارتیں بن گئی، اتنے مکانات بن گئے، اتنے آفس بن گئے، اتنی بلڈنگیں بن گئی، اس کے باوجود آج بھی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یا غریب نواز، 800 سال پہلے جنگل ہی جنگل تھا، جگہ ہی جگہ تھی، زمین ہی زمین تھی، نہ بلڈنگیں تھیں، نہ عمارتیں تھیں، نہ یہ مکانات تھے، کچھ نہیں تھا۔ یا غریب نواز بیٹھنا تھا تو کہتے اچھی جگہ بیٹھتے، یہ اونٹوں کی جگہ پر کیوں بیٹھے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بھئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ سمجھ میں آتی ہے؟ یا غریب نواز بیٹھ، اچھا ابھی اور سمجھیے آپ اس کو۔ ایک ہوتا ہے عام آدمی کہ جس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے کپڑے پاک ہیں نہیں ہیں، کہیں پر پانی جمع ہے ایسے نکل گیا، کہیں پر پرنالے سے پانی گر رہا تھا ایسے، اسے نمازی نہیں پڑھتا، اسے فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کپڑے پاک ہوں گے نہیں ہوں گے، صحیح رہیں گے نہیں رہیں گے، چیٹیں آئیں گی نہیں آئیں گی، کہیں پر گندگی گوبر لگے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہو، واہ 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 واہ۔ جو نمازی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی طبیعت میں نفاست ہو، کیا بات ہے، واہ۔ جس کی طبیعت میں پاکی ہو، اب اگر وہ نکلے گا تو ایسے نکل جائے گا چھپڑ 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 چھوڑ کرتا ہو، نہیں نکلے گا نا۔ اگر دیکھے گا پانی ہے تو پائنچ بھی اوپر کو کرے گا، ذرا آرام آرام میں چھینٹ نہ آ جا، ورنہ نماز کیسے پڑھوں گا؟ کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، ورنہ نماز کیسے ہوگی؟ کہیں میرے کپڑوں پر گندگی نہ لگ جائے، خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پریکٹیکلی بات ہے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی بھی گندگی کی جگہ سے بچ کر چلتا ہے، لیکن جو نمازی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو پاکی والا ہوتا ہے، وہ تو اور زیادہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچا کر رکھتا ہے کہ کہیں گندگی نہ لگ جائے، کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کہیں کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، ورنہ نماز پڑھنے میں دقت ہوگی، ورنہ نماز پڑھنے میں پریشانی ہوگی، میری جماعت چھوٹ جائے گی، میری نماز نکل جائے گی۔ یا غریب نواز، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ تو نمازی نہیں، نمازی بنانے والے ہیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ جو خود نمازی نہیں، جو آپ کے پاس کچھ لمحے بیٹھ جائے وہ نمازی بن جائے۔ آپ پاکی والے نہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جس پر نظر ڈال دیں اس کو پاک فرما دیں۔ یا غریب نواز، اتنے پاکی والے ہو کر، اتنے نفاست والے ہو کر، اتنا طہارت والے ہو کر، یا غریب نواز
پھر اونٹوں کی جگہ پر بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو تو ایسی جگہ سے بچ کر رہنا چاہیے تھا کہ جہاں پر گندگی ہو، جہاں پر خرابی نظر آئے، جہاں پر کپڑے خراب ہو. مگر یا غریب نواز آپ اور اونٹوں کی جگہ پر واہ 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 سبحان اللہ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر جگہ بیٹھنے کا معاملہ ہے. اچھا جہاں لوگ عام طور پر بیٹھتے ہو، آپ دیکھیے آپ کے سورت میں، آپ کے گجرات میں، محلوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ وہ کرسیاں پڑی ہوتی، بینچیں پڑی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا. اس پر علاقے کے کارپوریٹر کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ فلاں نے لگوائی ہے، فلاں کے سوجنی سے لگی ہے. یہ الگ جگہ ہوتی ہے. یا غریب نواز پورے اجمیر شریف کی اچھی اچھی جگہوں کو چھوڑ کر آپ گئے بھی تو راجا کے اونٹوں کی جگہ پر. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اونٹوں کی جگہ پر بیٹھنا بتا رہا ہے کہ یہ بیٹھنا لاپرواہی کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ بیٹھنا بلا وجہ نہیں تھا، یہ بیٹھنا کسی ضد کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ بیٹھنا کسی حج گرمی کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ بیٹھنا اس لیے نہیں تھا کہ پورے اجمیر میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو اونٹوں کی جگہ پر بیٹھ گئے. یہ بیٹھنا اس لیے نہیں تھا، یہ بیٹھنا تھا تو اس لیے تھا کہ خواجہ کو معلوم تھا کہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے عام راستہ نہیں بلکہ کرامت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، عجائب کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ایسی باتوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اچنبھے میں پڑ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ٹیکنک استعمال ہو رہی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ ہندوستان ہے، یہاں پر بیٹھ کر درس لگا کر اگر تم قرآن کریم لے کر کھول کر بیٹھ جاؤ گے اور یہ چاہو کہ قرآن کریم پڑھ کر تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دو، وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایک بھی نہ ہوگا. آنا تو دور کی بات ہے، تمہیں ہی نہیں پڑھنے دے گا، تمہارا بوریا بستر اٹھا دے گا، تمہارا ہی کارخانہ اٹھوا دیا جائے گا. یہ کیا پڑھتے ہو؟ یہ کیا نیا کام شروع کر دیا؟ مسجد بنانے کا ارادہ ہے، مدرسہ بنانے کا ارادہ ہے، ہماری زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. کوئی نہیں کرنے دے گا، کوئی نہیں آگے بڑھنے دے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے، پیارے نبی کے بھیجنے سے آئے، ایسی پاورز لے کر آئے، ایسی طاقت لے کر آئے، ایسی حکمت عملی لے کر آئے کہ آنے کے بعد پہلے نمبر پر نہ قرآن کریم سنانا ہے، نہ حدیث شریف سنانی ہے، نہ شریعت کے مسائل سنانے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، نہ پیارے نبی کی رسالت کا پیغام دینا ہے. یہاں سب سے پہلے آ کر ان کو اپنے کنٹرول میں لینا، ان کو اپنے قبضے میں لینا ہے. پہلے یہاں کو آؤ، پہلے یہاں پہلے قریب آؤ، پہلے ہماری قربت اختیار کرو، اور قریب یہ تب آئیں گے کہ جب انہیں کچھ عجیب چیز نظر آئے گی، جب انہیں یہ لگے گا کہ ہاں اس آدمی میں کچھ ہے. ابھی ان کو اس بات سے مطلب نہیں کہ یہ آل رسول آ رہے ہیں، یہ غریب نواز آ رہے ہیں، یہ روحانیت کے بادشاہ آ رہے ہیں، انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے.
یہ تو اس کمپنی کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک سے بھی کہا تھا کہ پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. یہ تو اس کمپنی کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک سے کہا تھا کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ. یہ تو اس کمپنی کے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کہ وہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ وہ بتاؤ یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، سرکار غریب نواز نے کام ہی سٹارٹ کیا تو کر کے دکھایا. ساری باتیں بعد میں ہوں گی. اسلام کا پیغام بعد میں دوں گا، قرآن کا پیغام بعد میں دوں گا، پیارے نبی کا پیغام بعد میں دوں گا. پہلے کر کے دکھاؤں گا. اور کر کے دکھایا تو کسی محتاج کے یہاں نہیں، کر کے دکھایا تو کسی فقیر کے یہاں نہیں، کر کے دکھایا تو کسی غلام کے یہاں نہیں، کر کے دکھایا تو کسی عام آدمی کے یہاں نہیں، کر کے دکھایا تو بادشاہ کے یہاں، کر کے دکھایا تو راجہ کے یہاں. اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیکنک دیکھیں، حکمت عملی دیکھیں. ایک آدمی سے کام کرائیں گے، ایک آدمی سے کام سٹارٹ ہوگا، ایک آدمی پر محنت کی جائے گی. 1 2 3 4 5 6 ایک ایک کر کے بہت وقت لگے گا، بہت ٹائم لگے گا. گرو کو پکڑا، مین آدمی کو پکڑا، جو بادشاہ تھا، جو راجہ تھا، جو قائد تھا، جو سربراہ تھا، اس کو پکڑا. اسی ڈابلو پہلے جب محلے میں جو سب سے بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے نا، ارے بالکل اردو میں کہہ لو، جو سب سے بڑا گنڈا ہو محلے کا، اگر کوئی اسے مان لے تو پورا محلہ اپنے آپ کنٹرول میں آ جا. ابھی ان نے تو یار اس کو نہ چھوڑا، میرا کیا کرے گا. تو سرکار غریب نواز نے چھوٹے موٹوں کو نہیں پکڑا، جو سب سے بڑا گنڈا تھا اسی کو پکڑا. تو اس سے ہی شروع کرنا ہے، تو ہی شروع ہوگا. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کام کر گئی. سرکار غریب نواز کی ترکیب کام کر گئی. سرکار غریب نواز کا طریقہ کار کامیاب ہو گیا، اور اجمیر شریف کی دھرتی سے اسلام کا وہ ریلا چلا کہ سارا ہندوستان اس ریلے کی رحمتوں میں نہاتا ہوا نظر آنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے دیکھو غریب نواز کا گن گانے لگا، جسے دیکھو غریب نواز کو اپنا آقا ماننے لگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام شروع کیا. خود اجمیر شریف میں آئے، قطب الدین جاؤ تم دہلی سنبھالو. انہیں دہلی بھیجا. ادھر سے غریب نواز کام فرما رہے ہیں، ادھر سے سرکار قطب الدین بختیار کاکی کام فرما رہے ہیں. سرکار مدار پاک تو تھوڑا سا کام کر کے چلے گئے تھے، ابھی سیاحت ہو رہی تھی، ابھی پوری دنیا کا دورہ ہو رہا تھا. ہندوستان میں سرکار غریب نواز کام فرما رہے تھے. وہ کام ہوا، دین کا پیغام آگے پڑھانے لگے. اور پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت عملی اس کو نظر میں رکھے. پہلے تو قریب لائے، کرامتیں دکھائیں، پھر اسلام کا پیغام دینا شروع کیا. کیسے؟ ایسے نہیں کہ جیسے ہم دے رہے ہیں. محفل میں جا کر ایسے نعت شریف نہیں پڑھی، محفل سجا کر ایسے وعظ نہیں فرمایا، محفل سجا کر اس طرح سے تقریر نہیں فرمائی، بلکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رنگ اختیار فرمایا کہ جو ہندوستان والوں کا رنگ تھا، وہ طریقہ اختیار فرمایا کہ جو ہندوستان والوں کا طریقہ تھا. کیا؟
ہر کام میں سنگیت کا استعمال. یہ ہندوستان کا ماحول تھا، یہ ہندوستان کا مزاج تھا کہ یہاں پر ہر کام میں میوزک کا استعمال ہوتا تھا. کوئی پیدا ہو جائے تو سنگیت کا استعمال، کوئی مر جائے تو سنگیت کا استعمال، کوئی خوشی کا موقع ہو تو سنگیت کا استعمال. ہر کام میں سنگیت ہوتا تھا، ہر کام میں میوزک ہوتا تھا، ہر کام میں ڈھول باجا ہوتا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس انداز کو دیکھتے ہوئے، اس طریقے کو دیکھتے ہوئے اسلام کا پیغام اسی سنگیت کے ذریعے آگے بڑھایا. یہ جس کو ہم قوالی کہتے ہیں نا، آج میں عجیب و غریب ماحول ہے. قوالی بولے حرام ہے، سما حرام ہے. ارے قوالی حرام نہیں ہے، یہ قوالی تو وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچایا ہے غریب نواز نے. سرکار غریب نواز نے جس طریقے کے ساتھ سارے ہندوستان میں اسلام کا پیغام دیا، وہ طریقہ یہی قوالی کا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے قوالی سننا، قوالی کا انعقاد کرنا. آپ اجمیر شریف جائیں، یہ آج کے خادموں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آج تو معاملہ کافی گڑبڑ ہو چکا ہے. آج کے خادم تو سب نہیں، سب تو ہر جگہ نہ خراب ہوتے ہیں اور سب نہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت بڑی گڑبڑ ہے. عقیدے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی بڑی چیرے جھپٹی کا ماحول رہتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ یہ دربار ہندوستان کے مرکزی درباروں میں، بھئی دو ہی تو مرکز ہے ہندوستان میں، ایک سرکار مدار پاک کا، ایک سرکار غریب نواز کا. تو یہ ہمارا مرکز ہے، یہاں کا ہر کام مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوالی شروع فرمائی، ڈھول کے ساتھ اسلام کا پیغام، باجے کے ساتھ اسلام کا پیغام. ہر کام میں سنگیت چاہیے تھا نا، ہر کام میں انہیں میوزک چاہیے تھا نا، مگر اس سنگیت میں وہ ناجائز چیزیں استعمال کرتے تھے. وہ اس میوزک کے ساتھ اپنے بتوں کی غلط باتیں بیان کیا کرتے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سنگیت کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کا کام شروع کرنا دیا. غلط میوزک کے ساتھ غلط چیزیں کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بازار قوالی کو جائز مانتے ہوں، ہم گندی قوالیوں کو جائز مانتے ہوں، ہم گندی غزلوں کو جائز مانتے ہوں. ہرگز نہیں. ہم اس قوالی کو جائز مانتے ہیں، ہم اس قوالی کو عبادت مانتے ہیں، ہم اس قوالی کو وجہ رحمت باری مانتے ہیں کہ جس قوالی میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس قوالی میں، جس سنگیت میں، جس میوزک میں گندی باتیں ہوں، گندی غزلیں ہوں، عورت کا مرد کا مقابلہ کرایا جائے، گندی باتیں کرائی جائیں، وہ کل بھی حرام تھی، وہ آج بھی حرام ہے، وہ قیامت تک حرام رہی. ہم اس قوالی کو عبادت مانتے ہیں کہ جو قوالی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. ہمارے محسن ہیں غریب نواز، ہم پر احسان فرمانے والے ہیں غریب نواز. آج مارکیٹ میں نئے نئے مال آ گیا، آج مارکیٹ میں نئے نئے لوگ آ گئے کہ دین ہمارے دم سے پھیلا، دین ہم نے پھیلایا، دین ہمارے خاندان والوں نے پھیلایا، دین ہمارے باپ دادا نے پھیلایا، دین ہمارے مدرسے کے مولویوں نے پھیلایا، دین ہمارے شہر والوں نے پھیلایا. سنی مسلمانوں یاد رکھنا، ہندوستان میں اگر دین پھیلایا سرکار مدار پاک نے پھیلایا،
سرکار غریب نواز نے پھیلایا، اور ان کے اس دین کو جو انہوں نے پھیلایا اگر بعد میں بچایا اور آگے بڑھایا تو وہ سرکار قطب الدین بختیاری کاکی ہے، وہ سرکار بابا فرید ہیں، وہ سرکار نظام الدین اولیاء ہیں، وہ سرکار صابر پاک ہیں، وہ سرکار مخدوم سنہ ہیں، وہ سرکار مجدد الفیصانی ہیں کہ جنہوں نے اسلام ہندوستان میں بچایا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دین کسی اور نے پھیلایا، دین کسی اور نے بچایا۔ اگر دین بچایا، دین پھیلایا تو کربلا میں بھی آل رسول نے بچایا اور پھیلایا، اور ہندوستان میں بھی آل رسول ہی نے پھیلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کل بھی آل رسول کی محنتوں سے پھیلا اور بچا، اور آج بھی آل رسول کی محنتوں سے پھیل رہا ہے اور بچ رہا ہے۔ ارے آج بھی چلے جاؤ سرکار غریب نواز میں، آج بھی چلے جاؤ، اور تم تو گجراتی جاتے رہتے ہو، جتنے مسلمان اتنے غیر مسلم، اور ایک غریب نواز میں نہیں۔ آپ صابر پاک میں چلے جاؤ، آپ سرکار نظام الدین اولیاء میں چلے جاؤ، آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سبنانی میں چلے جاؤ، آپ سرکار امام ربانی مجدد الفیضانی سرین شریف چلے جاؤ۔ آج بھی آپ کو جتنے مسلمان ملیں گے اتنے غیر مسلم ملیں گے۔ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پھیلایا، ان کیا چلے جاؤ، ایک ہی کمپنی ملے گی، صرف داڑھی ٹوپی والے ملیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، اور وہ بھی ایک خاص گروپ کے داڑھی ٹوپی والے۔ ارے آپ سرکار مجدد الفیضانی میں جا کر دیکھو، ارے دیکھو اسلام پھیلایا کس نے؟ سرکار مجدد الفیضانی میں دیکھو، سرہن شریف جا کر بڑے سے بڑا وہابی مولوی وہاں فاتحہ پڑھتا ہوا ملتا۔ ہاں میں بہت پہلے جب گیا اس وقت مطلب میں شاید پوری طرح عالم بھی نہیں ہوا تھا۔ جب میں سرہن شریف گیا تو وہاں پر تو جا کر دیکھا، اچھا ہمیں تو یہ معلوم تھا نا کہ جو وہابی ہوتے ہیں وہ مزاروں پہ نہیں جاتے، اچھا جب وہابی پبلک نہیں جاتی تو وہابی مولوی کیسے جائے گا؟ مگر میں جو مجدد الفیضانی میں گیا سرہن شریف تو وہاں پر کچھ کو تو دیکھا یوں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کچھ کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، اور بادہ تو اتنا اڑیل تھا کہ اس نے ہاتھ پیچھے کو باندھ رکھے تھے۔ ہاں مطلب اس نے چھوڑے بھی نہیں ہاتھ، آگے باندھنا تو بڑی بات ہے، اس نے چھوڑے بھی نہیں، پیچھے کو باندھے یوں کر کے۔ اچھا ہم نے سن رکھا تھا حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور مجدد مراد آبادی فرماتے تھے کہ اگر کوئی فاتحہ میں یا سلام میں پیچھے ہاتھ باندھا ہوا مل جائے تو سمجھ لو پکا جہنمی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں جہنمیوں کے ہاتھ پیچھے کوئی بندے ملیں گے۔ تو حضور مجدد فرماتے تھے کہ یہ وہاں کی پریکٹس کرتا ہے، یہاں پہ وہاں پہ زیادہ تکلیف نہ ہو کیونکہ ہاتھ بندھیں گے پیچھے۔ اچھا فرشتے تو باندھیں گے بڑے ٹائٹ کر کے، ان کی تو رسی بھی ہلکی والی نہیں ہوگی، بہت ٹائٹ والی رسی ہوں گی، تو وہاں جہنمیوں کے ہاتھ بندھے ہوں گے پیچھے۔ تو حضور مجدد مراد آبادی فرماتے تھے کیونکہ ہوتا یہ ہے، ہم نے خود دیکھا محفلوں میں کہ بادہ بدعقیدہ آ گیا، اب بیچارہ آ تو گیا، رشتہ داری کا معاملہ، رشتہ داری میں میراث شریف میں آ تو گیا، اب جب سب سلام کو کھڑے ہوئے تو انہوں نے سوچا یار سب کھڑے ہوں گے میں ہی رہ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ معاملہ گڑبڑ ہو، کھڑا تو ہو جا لیکن سب کے ہاتھ بندھے ہوں آگے کو اور یہ باندھتا پیچھے کو۔ تو ادھر مجدد فرماتے تھے پہچان لو پکا جہنمی ہے، پریکٹس کر رہا ہی پہ، یہ ہی ریہرسل کر رہا۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ میاں بادہ
پوری محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بارگاہ مجدد الفسانی میں دعا کر رہا ہے، فاتحہ کر رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے. کچھ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے کر رہا ہے، کچھ ہے کہ پیچھے ہاتھ باندھ کے. میں بڑے چکر میں پڑا کہ یار یہ اپنی حرکتوں سے تو لگ رہا وہی، اس کی حرکتیں تو وہی والی ہیں، لیکن یہ بارگاہ مجدد الفسانی میں کیا کر رہا؟ یہ سرکار مجدد الفسانی کے مزار پر کیا کر رہا ہے؟ تو وہاں پر سجادے تھے سید یحییٰ میاں صاحب، سید یحییٰ میاں مجددی سرن شریف میں سرکار مجدد پاک کے وہ سجادے تھے. تو جب بعد میں ان کے کھانے پہ ہم بیٹھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے یہاں پر یہ والی کمپنی کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب یہاں پر اتنے سنی نہیں آتے جتنے یہ سہارنپور والے آتے ہیں، اتنے سنی یہاں پر نہیں آتے جتنے دیوبند والے آتے ہیں. اللہ اکبر، دماغ روشن ہو گیا، دل کی دنیا خوب چہچہانے لگی کہ میاں یہ اللہ والے ہیں. ارے اپنے تو اپنے ان کی حقانیت کو مانتے ہی ہیں، یہ ایسے ہیں کہ بیگانے بھی ان کی محبوبیت کے قلب پہ پڑتے نظر آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مجدد پاک میں دیکھ لو، سارے اللہ والا میں دیکھ لو، اپنے بھی ملیں گے بیگانے بھی ملیں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام پھیلایا، ہم نے سنیت پھیلائی، ہم نے سنیت بچائی، ان کے جا کے دیکھ لو ایک ہی کمپنی ملے گی، ایک ہی کمپنی، دوسرا کوئی نہیں ملے گا، صرف ان کے ہم نوا ملیں گے. کیا پتا چلا کہ اسلام آج کے کسی مولانا نے نہیں پھیلایا، آج کے کسی مفتی نے نہیں پھیلایا، اسلام پھیلایا تو آل رسول نے پھیلایا. اور وہ آل رسول کہ جن کو مزار پاک کہا جاتا ہے، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے. ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم پر احسان فرمایا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. گھر گھر ان کے فاتحہ کرو، گھر گھر ان کے نام کی نیاز کرو. ارے ضروری نہیں کہ 10,000 خرچ کرو، ضروری نہیں کہ 20,000 خرچ کرو. ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر 100 روپے کی توفیق دی ہے، 100 روپے کی نیاز دلاؤ ان کے نام سے. اگر 100 روپے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو کھانا تو کھاتے ہو نے روزانہ، جو کھانا کھانے کے لیے رکھا ہو سامنے، اسی کھانے پر غریب نواز کے نام کی فاتحہ کر دو، خود ہی کھا لو. سرکار غریب نواز دیکھ کو، تھوڑے کو، زیادہ کو نہیں دیکھیں گے، تمہاری محبتوں کو دیکھیں گے. ارے کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غریب نواز نے تم پر احسان فرمایا. قرآن کریم نے ہمیں سبق دیا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ارے غریب نواز نے تمہارے ساتھ اچھائی فرمائی ہے، تمہارے ساتھ بھلائی فرمائی ہے، تمہیں اسلام لا کر دیا ہے، تمہیں دین لا کر دیا ہے. تم سرکار غریب نواز کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کے احسان کے بدلے ان پر احسان نہیں کر سکتے، مگر ان کے نام کی نیکی بجا کر ان کے احسان کو خراج عقیدت ضرور پیش کر سکتے ہو. کرو. ارے یہ ان کے احسان کو خراج عقیدت ہی تو ہے کہ گھر میں محفل ہے شادی کی، لیکن سرکار غریب نواز کے نام سے جوڑ دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غریب نواز، بے شک میرے گھر میں شادی کی محفل ہے، بے شک میرے گھر میں نکاح کی تقریب ہے، لیکن یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ وواہ نہیں ہو رہا، نکاح ہو رہا ہے. اس پر کچھ اور نہیں پڑھا جائے گا، پیارے نبی کا نام لیا جائے گا، قرآن کریم پڑھا جائے گا. یہ بھی یا غریب نواز آپ کی تبلیغ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح شادی کی محفل کو سرکار غریب نواز کے نام سے نسبت دے دی گئی، یہ بھی ان کو خراج عقیدت. لہذا اللہ والوں سے محبت کرو، ان اللہ والوں سے کہ جنہوں نے ہمیں اسلام لا کر دیا.
جنہوں نے اسلام پھیلایا، جنہوں نے اسلام بچایا، جنہوں نے صحیح معنی میں اسلام و سنیت کی تبلیغ فرمائی، ان سے محبت کرو۔ جھگڑے بازوں سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفرقے بازی کرنے والوں سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی محبت تو جھگڑے میں ڈالتی ہے، ان کی محبت تو فرقہ پرست بنا دیتی ہے، ان کی محبت شدت پسند بنا دیتی ہے، ان کی محبت فرقہ پندی کا پیغام دیتی ہے۔ لیکن اگر ان اللہ والوں سے محبت کرو گے، غریب نواز سے محبت کرو گے، سرکار مدار پاک سے محبت کرو گے، سرکار مخدوم سمنا سے محبت کرو گے، سرکار شاہ جی میاں سے محبت کرو گے، اور ان کے مشن کو آج کی تاریخ میں ہم تک پہنچانے والے مجدد مراد آبادی سے محبت کرو گے، تو تمہاری محبت تمہیں امن کا پیغام دے گی، تمہیں آپس میں محبتوں کا پیغام دے گی، تمہیں آپس میں بھائی چارے کا پیغام دے گی۔ اگر آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو اوریجنل اللہ والوں سے محبت کرو، اصلی اللہ والوں سے محبت کرو، محبتیں آگے بڑھیں گی، رحمتیں آگے بڑھیں گی، کرم فیضان آگے بڑھے گا۔ اور اگر نمبر 2 والوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کی محبت کو دل میں بسا لیا، تو پھر محبتیں نہیں بڑھیں گی، پھر آپس میں فرقہ بندیاں بڑھیں گی، پھر آپس میں جھگڑے بڑھیں گے، پھر آپس میں فساد بڑھیں گے۔ اور آج ہمیں جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں فساد کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں انتشار کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں محبتوں کی ضرورت ہے، آپس میں پیار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بکھراؤ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گا، ہمارے لیے پستی کا باعث بن جائے گا، ہمارے لیے زحمتوں کا سبب بن جائے گا۔ زحمتیں قریب نہ آئیں، پریشانیاں قریب نہ آئیں، الجھنیں قریب نہ آئیں۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لو، اللہ والوں کے راستے کو اپنا لو، جو ان کا طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کو اپنا لو، جیسے انہیں کامیابی رب نے عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ ان اللہ والوں کے صدقے میں رب تعالیٰ تمہیں بھی ویسی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس انہی دعاؤں کے ساتھ ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں۔